بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے اتہاس میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے گھمنڈی بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے اور برائی میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی بدماشی اور خود غرضی پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ سمجھنے کے لائق نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ میرے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں اگر آپ کو پوری جانکاری چاہیے تو ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو پہلے سے ہی بنا رکھی ہے، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو پوری دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف نامی جگہ پر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بڑے بڑے ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے بیچ میں پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہرے بھرے باغیچے اور بہت ہی زیادہ کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بہت سارے جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ چنانچہ اس طرح مال و دولت اور نعمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ میرے دوستو، شداد ایک لمبے چوڑے ملک کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور کچھ روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور سے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے نیچے کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا
تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بیچ ایک زبردست بحث ہوئی، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت نہ رکا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی حکومت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور احقاف میں ارم کی جگہ پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی جاری کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے سجا دیا۔ قوم عاد کیونکہ پہلے ہی بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر محلیں بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی حکومت میں تو یہ ہنر فیمس تھا، چنانچہ ریت کے ان بڑے بڑے ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے کھمبے کھڑے کر دیے گئے اور ان بڑے بڑے کھمبوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی محلیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنے جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام پورا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت پوری طرح تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے سجا دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے سجا دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کی خبر پہنچا دی گئی۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے فوجیوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا۔ تو اس وقت شداد کے فوجیوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں جانے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں، جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کے بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت بار سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد سمجھنے کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر
اس علاقے سے نکل گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیوں کا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے اونچے اونچے کھمبوں اور سونے اور چاندی کے محلوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیے گئے اور ڈبا دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس طرح دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے اور اونچے اونچے محل تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے میدان میں بدل گیا۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر دھنسا دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔